حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مایوس نہ ہو اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں، اور اگر پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور پھر خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کے کنارے تیرے گناہ چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، ایسا سخی اور ایسا رحیم ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس حال میں آ کر اللہ سے ملے کہ وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سکرات طاری ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا رکھا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ گار اپنی خطا کا اقراری ہو کر خداوند کریم سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے کہ میں اس کی خطا بخش نہ دوں، کیونکہ اس کے لیے سوائے میرے در کے اور کوئی ایسا در ہی نہیں ہے کہ اس میں جا کر سوال کرے اور اپنی حاجت پوری کر لے۔ اے میرے دوستو، اس حدیث طیبہ میں اللہ رب العزت کی کمال محبت کا اظہار ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ گناہ گار بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت تو حیا فرماتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ہمارے سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے، لیکن ایک مخلوق ہی ہے کہ یہ اللہ سے حیا نہیں کرتی۔ ہر گناہ کے کام کرنے کے اندر بے خوف گناہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت کا حیا، اللہ کا لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند رتبہ کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔